بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ محبت پھیلانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، دنیا تو پہلے ہی نفرت سے بھری ہوئی ہے۔ پیار، محبت، خلوص اور احساس ایسے ادھار ہیں جو دگنا ہو کر واپس ملتے ہیں۔ جب زندگیوں میں دین آ جاتا ہے تو انسان تھوڑے پہ بھی اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے اور اللہ اس شخص کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے اور اللہ کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا انشاءاللہ۔ سمجھداری کی باتیں دو لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی دامن نہیں لوٹاتا، نہ ہی رسوا و خوار کرتا ہے۔ زندگی کے کچھ حقائق بھی کس قدر تلخ ہوتے ہیں، حالات کی گرد میں کچھ وقت کے لیے ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں، جن سے لا علم رہنا ہمیں زندگی کا سب سے بڑا خسارہ لگتا ہے۔ در حقیقت اصل خسارہ تو ان حقائق کا ہم واضح ہو جاتا ہے۔ بے شک لا علمی ایک نعمت ہے اور آگہی ایک عذاب ہے، اور بعض اوقات تو یہ آگہی کے لمحے موت کے مترادف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے اور شیریں لہجہ اس پھول میں موجود بہترین خوشبو کی طرح جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے، آمین۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ جو تمہارے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرے، اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ مت برتو۔ تمہارا رویہ تمہاری شخصیت کا عکاس ہے اور اس کا کردار اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہے، سو تم اپنے اخلاق کی نمائندگی کرو اور اس کے اخلاق کی نہیں۔ ظاہر ہے برتن سے وہی کچھ چھلکے گا جو اس کے اندر ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ تعریف والی جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے اور یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی شکل کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف اور اپنی ذات کی تعریف ایک وبا بن گئی ہے۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے۔ جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، بالآخر جدا تو ہونا ہے۔ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف رات کی نماز میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ ایک اچھی کتاب 1000 دوست کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو،
بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا، کسی کے لیے امید، کسی کا مرہم اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ یقین جانیں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ میں واقعی بہت امیر ہوں کیونکہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو کبھی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے دعائیں کرنے والے ہونٹ ابھی سلامت ہیں، میری فکر میں گھلنے والے انسان ابھی بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ قیمتی ہیں، الحمدللہ۔ کیا پتہ جس چیز کی خاطر انسان روتا ہو وہ اسے مل جائے تو شاید وہ مزید روئے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ وہی مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ہم نادان انسان کچھ نہیں جانتے۔ اے اللہ، آپ ہی یہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور ہمیں وہ عطا کیجیے جو ہمارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہیں جو سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہیں جن سے ہم کہہ پاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور اس سے بھی کم لوگ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کی قدر کرو اور فکر کیجئے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ باقی مردہ پودوں کو پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے وقت دینا اپنے وقت اور ہر چیز کا ضیاع ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ جو آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں انہیں تھام کے رکھیں، یہ وہی ہیں جو آپ کی روح کے قریب تر اور دل و جان سے مخلص ہیں۔ دوسروں کی طرف سے ملنے والی توجہ، محبت اور عزت بھی رزق کی طرح اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور دینے والے بندے کا شکر گزار نہ ہونا ان نعمتوں کے ہم سے چھین جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے ملنے والی توجہ، محبت یا عزت ہمارا حق ہے۔ جی نہیں، اللہ کی کوئی بھی نعمت ہمارا حق نہیں، بس ان کا کرم ہے۔ اگر آپ انتہائی معمولی شکل و صورت کے مالک ہیں، آپ کے پاس پہننے کے لیے بہت سارے کپڑے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے پاس گاڑی ہے، نہ خاص بینک بیلنس ہے، لیکن آپ کے پاس ایک احساس کرنے والا خوبصورت دل ہے، تو یقین مانیں آپ بہت خوبصورت انسان ہیں۔ آدمی کا امیر ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے، لیکن انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اچھے لفظوں کا تحفہ دیں جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ ایک نصیحت، کبھی بھی کسی کی کمزوری کا مذاق نہ اڑائیں، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ اکثر دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں اکیلا اجنبی مسافر کی طرح پڑا رہ کر عزت کی موت کا سوال، ملک الموت کا انتظار، کچھ ادھورے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بنا کر جینا سکھا دیتی ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق بن جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے مصنف کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بیوقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم جنت میں کس چیز کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، کسی آنسو کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، ایک مہربان لفظ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کسی آیت کی تلاوت کے ساتھ، کسی تسبیح یا پاکیزہ اور خیرخواہ دل کے ساتھ۔ بس کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، واللہ علی کل شیء قدیر۔